السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ دوسرے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ جلیل القدر انبیاء علیہم السلام اور ان کے معجزات دیکھ لینے کے باوجود سب لوگوں کا ایمان نہ لانا اللہ تعالیٰ کے اختیار سے متجاوز نہیں۔ اب اس پارے کے آغاز میں انبیاء کرام علیہم السلام کے مختلف مراتب اور ان کی محنتوں کے نتائج کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن میں فرق ہے۔ بالکل اسی طرح حق کو قبول کرنے اور کفر کے اجتناب کرنے میں لوگوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ان حالات کا موازنہ کرتے ہوئے آپ کو یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ بالیقین مرسلین کے امام ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس سے مراد وہ رسول ہیں جن کا اس سورت کے اندر تذکرہ ہے۔ اس پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، سورہ البقرہ کا بقیہ حصہ اور سورہ آل عمران۔ تو یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت بیان ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہیں نبوت عطا کی گئی۔ پیغمبری کے لحاظ سے سب کی فضیلت ایک جیسی ہے، لیکن اپنی اپنی خصوصیت کے لحاظ سے ان کے درجات مختلف تھے، کیونکہ فضیلت کی دو اقسام ہیں۔ ایک جزوی فضیلت ہوتی ہے جس میں کوئی کسی ایک چیز میں دوسرے سے بڑھ کر ہوتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جزوی فضیلت ہے کہ وہ خود بھی نبی تھے، ان کے باپ بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے اور ان کے پردادا بھی نبی تھے۔ یہ فضیلت کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ دوسری قسم ہے مجموعی یا کلی فضیلت۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور کوئی فخر نہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3148 ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ کسی ایک نبی کی فضیلت بیان کی جائے اور دوسرے کی توہین کی جائے۔ اس کی شریعت میں ممانعت ہے اور اس سے سختی سے روکا گیا ہے کہ کسی بھی نبی کی اس طریقے سے شان بیان کرنا کہ جس سے دوسرے نبی کی توہین ہو، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا جن کی ڈیٹیل انشاءاللہ اسی پارے میں بھی آئے گی۔ 7ویں پارے میں بھی ہم پڑھیں گے کہ مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں روح پھونک کر اڑانا، برس اور کوڑ والے کو تندرست کرنا، یہ اللہ کی طرف سے سب کام ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی ہے کہ کفر و ایمان کے بارے میں لوگوں کا اختلاف شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے، لہٰذا آپ ان کے انکار کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوسرا رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل۔ انفاق فی سبیل اللہ دنیا میں کامیابی کا اہم عنصر ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر خصوصی طور پر انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس کے احکامات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، کیونکہ مال سے انسان کو فطری طور پہ محبت ہوتی ہے اور مال اور جان کی قربانی ہی سب سے زیادہ
مشکل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انسان پہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنا ہی دیا ہوا مال انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ میرا ہی دیا ہوا مال میرے راستے میں خرچ کرے، اور پھر اس کے اوپر بھی وہ اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ انسان کو موٹیویٹ کیا گیا، ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے تم اپنا مال خرچ کرو جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کہ وہاں پر پھر تم یہ جو دنیا میں مال سنبھال سنبھال کر رکھ رہے ہو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے بڑا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پہ آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو، حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں اس کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1035 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زکوٰۃ کے منکر کو کافر کہا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قرآن پاک کی سب سے زیادہ عظمت والی یہ آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے کے مختلف اوقات ہیں، جیسے صبح شام کے اذکار میں اس کو پڑھا جاتا ہے، فرض نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر اس کو پڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد پڑھے اسے جنت میں داخلے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکے گی۔ سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث نمبر 972 ہے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی عظمت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال دہرایا تو میں نے کہا آیت الکرسی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تم نے درست کہا اے ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 810 ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت میں مامور کیا، تو ایک شخص 3 دن تک چوری کرنے آتا رہا، روزانہ وہ پکڑا جاتا تو وہ منتیں کر کے چھوٹ جاتا۔ جب تیسرے دن وہ آیا پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا کہ آج تجھے نہیں چھوڑوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ ایک بات بتاتا ہوں، اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو۔ وہ بات کیا تھی؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پہ آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو لازماً اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہوگا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے اس بارے میں سوال کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو اس نے تمہیں سچ بتایا حالانکہ وہ بہت جھوٹا تھا۔ پھر آپ نے بتایا کہ وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2311 ہے۔ تو انہی حدیث کے پیش نظر آیت الکرسی کو پڑھنے کی عادت بنانی ہے اور ان مواقع پر اس کو لازمی طور پہ انشاءاللہ تعالی پڑھنا ہے۔ یہ عظمت کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام اور ضمیر کے ساتھ ذکر 19 بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ کیونکہ لفظ الہ کے جتنے بھی مصادر بیان کیے جائیں سب کا معنی اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کا کامل تصور ہے۔ پہلی دلیل ہے الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7418 ہے۔ دوسری دلیل ہے کہ جو بغیر سہارے کے خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ تیسری دلیل ہے جو سو جائے، یعنی اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کیونکہ جو سو جائے وہ رب نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ چوتھی دلیل ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کے پاس ہے۔ پانچویں دلیل ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ سفارش کرنے والوں کی سلیکشن بھی اللہ کی طرف سے ہوگی اور جن کی سفارش کی جائے گی ان کی سلیکشن بھی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ چھٹی دلیل ہے کہ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے پیچھے ہے، یعنی وہ ماضی حال مستقبل ہر چیز سے واقف ہے۔ ساتویں دلیل ہے کہ کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، ہاں جتنا وہ چاہتا ہے وہ اپنی مخلوقات کو سکھا دیتا ہے۔ جیسے
16वें पारे में इंशाअल्लाह ताला हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम का मुकालमा पढ़ेंगे। तो उस दौरान एक चिड़िया आई और उसने समंदर में 1-2 ठूंगे मारे। तो खज़िर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे और आपके इल्म ने अल्लाह के इल्म से कम नहीं किया, मगर जितना इस चिड़िया के ठूंगे ने समंदर से कम किया। सही बुखारी की हदीस नंबर 122 है। 8वीं दलील है कि उसकी कुर्सी ने ज़मीन और आसमान का अहाता किया हुआ है। कुर्सी ऐसी चीज़ है जिस पर बैठा जाता है, तो जिसकी कुर्सी इतनी वसी है उसकी सल्तनत कितनी वसी होगी। 9वीं दलील है कि ज़मीन और आसमान की हिफाजत उसको थकाती नहीं है। 10वीं दलील है कि वो तमाम मखलूक़ात से बुलंद है, उसकी इज़्ज़त के मुकाबले में किसी की कोई हैसियत नहीं है। 11वीं दलील है अल अज़ीम, कि वो सबसे बड़ा है, जिसकी अज़मत के सामने बड़े से बड़े जब्बार, मुतकब्बिरीन और बादशाहों की कोई हैसियत नहीं है। आयतुल कुर्सी लाज़मी तौर पे याद कीजिए और इसको मसनून औकात में पढ़ने का एहतमाम कीजिए। ला इक्राह फिद्दीन, इस आयत का हम गलत मतलब समझते हैं। जब किसी को बार बार नमाज का कहा जाए या दीन के किसी हुक्म को मानने का कहा जाए तो लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं दीन में तो सख्ती नहीं है। ऐसा नहीं है, दीन पर अमल करने में सख्ती है। चोरी कोई करेगा तो उसके हाथ काटेंगे, ये सख्ती नहीं है तो और क्या है। जिना करेगा तो हाथ लगेगी, ये सख्ती नहीं है तो और क्या है। इसका मतलब यह है कि दीन में दाखिल करने के लिए सख्ती नहीं है। जबरदस्ती आप किसी को तलवार के जोर पे मुसलमान नहीं बना सकते, क्योंकि अल्लाह ने हिदायत भी वाज़े कर दी है, गुमराही भी वाज़े कर दी है, और इंसान को इख्तियार दे दिया है कि वो दोनों में से जिस मर्जी रास्ते को इख्तियार करे, क्योंकि दीन की राह दिल के एतकाद और यकीन की राह है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। अल्लाह ताला अजीम भी है, कादिर भी है, उसके बावजूद वो अपनी ज़ात को मनवाने के लिए जबरी तरीका इख्तियार नहीं करता। उसने पूरी कायनात के अंदर बेशुमार दलाइल रख दिए कि आओ इन दलाइल से मुझे पहचानो और मुझ पे ईमान लाओ। अल्लाह ताला ने बताया कि मैं ईमान वालों का दोस्त हूँ, इसी वजह से मैं उनको जुल्मात से निकाल कर नूर में ले जाता हूँ। जुल्मात से मुराद गुमराहियां हैं और नूर से मुराद ईमान है। जुल्मात का लफ्ज़ जमा इसलिए लाया गया है कि गुमराही के बहुत सारे रास्ते हैं, और अन्नूर का लफ्ज़ पूरे कुरान पाक में आप जहां भी पढ़ेंगे वाहिद लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, क्योंकि ईमान का रास्ता एक ही है। तीसरा रुकू है, इस पारे के अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम की तालीमात का तज़किरा किया है। अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम की मुश्तरका तालीम तौहीद की तालीम थी। इसी वजह से यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक मुकालमे का तज़किरा है जो उनका एक मुशरिक के साथ हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक में रहते थे और वहाँ पर लोग तकरीबन हर तरह का शिर्क करते थे। वक्त के बादशाह को भी रब मानते थे, सूरज चांद सितारों की भी पूजा करते थे, हाथों से तराश कर बुत बनाते और उनकी भी पूजा करते थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम का झूठा होना जब साबित किया तो उनको वक्त के बादशाह के सामने पेश किया गया। तो उन्होंने वहां पर उससे मुकालमा किया और उसको भी लाजवाब किया। उसे कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से लाता है, फाति बिहा मिनल मगरिब, तू अगर सच्चा है तो तू सूरज को मगरिब से ले आ। फबुहितल लज़ी कफर, तो काफिर हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया, अब मैं क्या करूं। ठीक है, यानी वो इस मुतालबे को पूरा न कर सका। तो अल्लाह ताला ने बताया कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने इस तौहीद के लिए कैसे कैसे मेहनतें की। तो ये आयत इस बात की कतई दलील है कि अल्लाह ही खालिक है और वही मुख्तारे कुल है। इस वजह से सिर्फ उसी की ही इबादत होनी चाहिए, सिर्फ उसी पर ही हमारा तवक्कुल होना चाहिए। दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला हश्र और नशर का तज़किरा कर रहे हैं कि एक शख्स को अल्लाह ताला ने 100 साल सुलाया और 100 साल सुलाने के बाद अल्लाह ताला ने जिंदा किया। यहाँ भी दुनिया में जिंदा होने का तज़किरा है। फिर तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक सवाल का तज़किरा किया है, जिसमें भी मुर्दों को जिंदा करने के बारे में अल्लाह ताला ने दलाइल दिए हैं। क्योंकि मुशरिकीन मक्का बड़ी शिद्दत से क़यामत का इनकार करते थे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया कि तुम उनको अपना पेशवा इमाम समझते हो। तो देखो उनकी ज़िंदगी में भी ये वाक़या पेश आया कि उन्होंने 4 परिंदों के टुकड़े टुकड़े करके उनको आपस में यूं मिलाकर 4 मुख्तलिफ पहाड़ों पे रखा, और जब उनको आवाज़ दी तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा परिंदे बनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ते हुए आए, जिससे तुम ये जान लो अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे गालिब है, वो कुछ भी कर सकता है और वो कमाल हिकमत वाला है। यानी उसकी हिकमत का ये तकाजा है कि उसने मार कर दोबारा उठाने के लिए एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है।
चौथा रुकू है जिसमें अल्लाह ताला ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह का तस्करा किया है, क्योंकि सूरह बाकरा के शुरू में हमने मुत्तकीन की सिफात पढ़ी थी कि जो अल्लाह के दिए हुए में से उसके रास्ते में खर्च करते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर अल्लाह ताला आप बड़ी वजाहत से अपने रास्ते में खर्च करने के बारे में हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, क्योंकि सदका और खैरात किसी भी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बताया कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है मैं उसे 700 के बराबर अता करता हूँ। और उसकी एक एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने बयान की है कि जैसे एक दाना है जिससे 7 बालियां उगती हैं और फिर हर बाली के अंदर 100 दाना होता है, इस तरह अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर अपने बंदे को उसके खुलूस के मुताबिक अता करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सिर्फ पाक माल कबूल फरमाता है। तो जिसने अपने पाक माल में से एक खजूर के बराबर सदका किया, अल्लाह उसे अपने हाथ में ले लेता है और उसकी यूं नशोनुमा करता है जैसे तुम अपने बछड़े की नशोनुमा करते हो, हत्ता कि वो खजूर पहाड़ के बराबर हो जाती है। सुभान अल्लाह। सही बुखारी के हदीस नंबर 1410 है। तो यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह के रास्ते में छोटी से छोटी चीज भी खर्च करें तो अल्लाह ताला कैसे उसकी कदर करते हैं। फिर सदका देने के बाद एहसान जतलाने की मुमानियत है कि तुम देकर फिर उसको बार बार जतलाते भी रहो कि हाँ मैंने तुम्हें फला मौके पे ये दिया, फला मौके पे ये दिया। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों से अल्लाह ताला रोज़े क़यामत ना कलाम करेगा, ना उन्हें पाक करेगा और ना उनकी तरफ देखेगा। नंबर 1 कपड़ा लटकाने वाला, नंबर 2 एहसान जतलाने वाला और नंबर 3 झूठी कसम के साथ अपना माल बेचने वाला। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अच्छी बात कहकर बकारी को रुखसत कर दो, और फिर अगर वो तुम्हें बार बार तंग करे तो उसके ऊपर तुम उसे माफ कर दो, ठीक है। हाँ, इससे ये बेहतर है कि तुम उसको सदका दो और फिर उसके बाद उसको तकलीफ दो। यानी ये चीज दुरुस्त नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नेकी सदका है, और नेकी में से ये भी है कि तू अपने भाई को खुले चेहरे के साथ मिले। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 1970 है। क्योंकि एहसान जतलाने से सदका ज़ाया हो जाता है। फिर एक रियाकारी की मिसाल बयान की गई है कि जैसे एहसान जताने से सदक़े का सवाब ज़ाया हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह रियाकार को भी कुछ सवाब नहीं मिलता। यानी जो लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है उसका अजर भी ज़ाया हो जाता है। क्योंकि मोमिन को खर्च करना है इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए। क्योंकि अगर अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए खर्च करोगे तो फिर अल्लाह ताला अजर को बढ़ा चढ़ा कर अता करेंगे। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा लोगों की निगाह में जन्नतियों जैसे अमल करता है, हालांकि वो दोज़खी होता है। बाज़ दफ़ा बंदा दोज़खियों जैसे अमल करता है लेकिन वो जन्नती होता है। आमाल का दारो मदार तो आखिरी वक्त के आमाल पर है। सही बुखारी की हदीस नंबर 6493 है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक मिसाल बयान की गई है कि इंसान सारी ज़िंदगी नेक अमल करता रहे लेकिन बुढ़ापे में पहुंचा तो उसने अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी कर दी, तो उसकी पिछली ज़िंदगी के अमल जो है वो भी ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरा खात्मा बिल ईमान फरमाना, या अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमाना, आमीन। पांचवा रुकू है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसब्तुम। चूंकि इस बारे में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को खुसूसी तालीमात सिखाई गई, उन तालीमात में से दूसरी तालीम उनको ये पैगाम पहुंचाना था कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ईमान वालों से ये डिमांड की है, कि मुतालबा किया है कि तुम पाकीज़ा और उम्दा खर्च करो। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत हम अंसार के बारे में नाज़िल हुई। हम में से हर कोई अपनी खजूरों के हिसाब से कम या ज़्यादा लेकर आता और मस्जिद में लटका देता। अहले सुफ़ा के पास खाने को कुछ ना होता तो वो उससे खा लेते। कुछ लोग जिन्हें नेकी की रग़बत नहीं थी वो निकम्मे खोशे लेकर आते या वो जो टूटे हुए होते। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की कि तुम मेरे रास्ते में पाकीज़ा और उम्दा खर्च करो। यानी कमतर चीज़ अगर तुम्हें दी जाए तो तुम लेते नहीं, तो फिर मेरे रास्ते में कमतर चीज़ क्यों देते हो। जामे तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2987 है। इस आयत की रोशनी में अगर हम अपनी ज़िंदगियों को देखें तो आज हमारा क्या रवैया है। जो कपड़े फट जाते हैं वो हम सदका करते हैं, जो चीज़ हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती वो हम सदका करते हैं। अल्लाह के नज़दीक ये बात पसंदीदा नहीं है। उसके नज़दीक इस बात की अहमियत है कि तुम उम्दा और पाकीज़ा चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि जब तुम देने लगोगे तो शैतान तुम्हें कहेगा, और ये चीज़ तो हम सब फील करते हैं कि शैतान हमें कहता है कि तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, तुम्हारी ये चीज़ कम हो जाएगी,
تم فقیر ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، ہر ممکن طریقے سے وہ ہمیں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اس کے بہکاووں میں نہیں آنا، کیونکہ اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں اپنے فضل سے اور دوں گا، ٹھیک ہے، فضل زائد چیز کو کہتے ہیں، یعنی میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہارے گناہوں کو بھی بخشوں گا۔ مغفرہ غفر سے نکلا ہے، لوہے کی اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو سر کو ڈھانپ دیتی ہے، تو بالکل اسی طرح جو بخشش ہوتی ہے وہ بھی گناہوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندہ صبح کرتا ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کی جگہ اور دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اے اللہ روکنے والوں کے مال کو تلف کر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1442 ہے۔ تو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1588 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی بات کی ہے، حکمت تمام شرعی علوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اصل جو ہے یہ سنت نبوی ہے۔ حکمت کہتے ہیں دین کے صحیح فہم کو اور علم و فقہ میں صحیح بصیرت کو، کسی کام کو صحیح طور پہ سر انجام دینا، یہ بھی حکمت کہلاتا ہے۔ جسے حکمت مل جائے اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نظر کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ہم اکثر اوقات نظر مانتے ہیں، میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گی، میں اتنا صدقہ کروں گی۔ تو نظر اصل میں کہتے ہیں ایسے کام کو جو فرض نہیں ہوتا لیکن مکلف خود اپنے اوپر اس کو فرض کر لیتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے نظر مطلق، یعنی کوئی شرط لگائے بغیر ہی انسان اپنے اوپر کوئی نیکی کا کام لازم کر لے، مثلا تہجد فرض نہیں ہے تو ہم یہ کہیں کہ میں آئندہ سے تہجد پڑھا کروں گی، تو یہ نظر ہے، نظر مطلق، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اسے پورا کرنا لازم ہے۔ دوسری نظر ہے نظر معلق، یعنی جس کے اندر کوئی چیز لٹکائی جاتی ہے، کہ شرط لگا کر نظر ماننا کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں فلاں نیکی کروں گی۔ یہ نظر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیر میں سے طے شدہ کاموں میں کچھ فائدہ نہیں دیتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ بخیل سے مال نکل آتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کون ہوتے ہیں؟ شرطیں لگانے والے، بلکہ وہی صدقہ کر کے، وہی نفل پڑھ کے، وہی روزے رکھ کے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر خفیہ طور پہ صدقہ دو، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر اعلانیہ ضرورت پیش آئے تو وہاں پر تمہیں اعلانیہ صدقہ بھی دینا چاہیے، کیونکہ 7 خوش نصیب جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور اسے چھپا کر کیا، حتیٰ کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں نے کیا خرچ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1423 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ہے کہ تمہیں اپنا صدقہ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو حقدار تو ہیں لیکن خودداری کی وجہ سے اپنی عزت نفس کی خاطر وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اور اس سے مراد علماء اور دیندار طبقہ ہے، یعنی سب سے زیادہ وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے اوپر اپنا مال خرچ کیا جائے۔ ہمارے ہاں دیکھیے سب سے کم تنخواہ مدرسے میں پڑھانے والے کی ہوتی ہے، سب سے کم تنخواہ ہماری امام مسجد کی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی خودداری کی وجہ سے 5-7 ہزار میں گزارا تو کر لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، دین کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں جہاد کی وجہ سے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں چلیں پھریں اور کاروبار کریں، اس وجہ سے تمہارے صدقوں کے سب سے زیادہ مستحق یہ لوگ ہیں کہ یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال بھی نہیں کرتے، اور تمہیں ان کے نشانات سے پتہ بھی چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دن رات محنتیں کر رہے ہیں، تو تمہیں اپنا مال ان پہ خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ جو خود سے مانگے گا بھکاری بنے گا، اس کی تو اسلام نے مذمت بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1040 ہے۔ چھٹا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں بتایا کہ دن رات کی گھڑیوں میں میرے راستے میں خرچ کرو تو میں تمہیں خوف و غم سے آزاد کر دوں گا۔ الذین یاکلون الربا، آیت نمبر 275 بہت اہم ہے، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت بیان کی ہے، کیونکہ عرب کے اندر سود لینے دینے کا بہت رواج تھا۔ الربا
کہتے ہیں قرض دے کر اصل مال سے زیادہ وصول کرنے کو. تو ویسے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھنا یا زیادہ ہونا. اللہ تعالیٰ نے سزا بیان کی ہے کہ سود لینے والا شخص قیامت کے دن مخبوط الحواس ہو کر اٹھے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سودی لین دین کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1598 ہے. کیونکہ چاہے سود ظاہری طور پر بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا انجام قلت ہوتی ہے، یعنی وہ گھٹتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ تم اللہ سے ڈرو اور جو بقیہ سود بچے ہیں ان کو چھوڑ دو. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد تمام جو سود تھے ان کو باطل قرار دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے کے تمام سود میرے قدموں کے نیچے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 ہے. اور یہ واحد گناہ ہے جس کے اوپر اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور آج ہمارا بینکنگ کا جتنا بھی نظام ہے وہ سارا ہی سود پہ مبنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرض دار کو مہلت دینے کے بارے میں احکامات نازل کیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3006 ہے. 7واں رکوع ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. یہ قرآن پاک کی حجم کے اعتبار سے سب سے لمبی آیت ہے. اس کو آیت الدین یا آیت المداینہ کہتے ہیں، کیونکہ سود کی لعنت کو 3 طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ صدقے کے ذریعے سے یا قرض کے ذریعے سے یا تجارت کو بڑھا کر. تو اللہ تعالیٰ نے سود کو جب حرام قرار دیا تو اس کے بعد قرض کے اصول بیان کیے کہ اب اگر تم سود نہیں لے دے سکتے تو اس میں کسی دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہو کہ اس کو قرض دے دو. پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تمہیں قرض دینا ہے تو چاہے وہ تھوڑا مال ہو یا زیادہ ہو اس کو لکھ لیا کرو. پھر اسی طرح نمبر 2 اس کے بارے میں دوسرا حکم دیا کہ اس کی مدت مقرر کر لیا کرو. تیسرا حکم دیا کہ اس کے اوپر گواہ بنا لیا کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے لکھنے والے کو بھی یہ ادب سکھایا کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے تو جب تجھے لکھنے کے لیے بلایا جائے تو تجھے لکھ لینا چاہیے. اور پھر کاتب کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ عادل ہونا چاہیے، یعنی وہ انصاف کرے. یہ نہ ہو کہ وہ قرض لینے والے کی فیور کر کے کم لکھے یا دینے والے کی فیور کر کے زیادہ لکھ دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گواہ کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ جب اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے یا کاتب کو بلایا جائے کہ وہ رجسٹر وغیرہ لے کر آئے اور ان کے معاملات کو حل کیا جائے تو ان کو لازمی طور پہ شریک ہونا چاہیے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مالی معاملات میں اگر تم نے گواہ بنانے ہیں اور وہاں پر تمہارے پاس 2 گواہ موجود نہیں ہیں تو ایک مرد اور 2 عورتیں جو ہیں ان کی گواہی تم لے سکتے ہو، یعنی ایک عورت کی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے. اسلام نے عورت کو اتنا حق دیا کہ اس کی گواہی کو بھی معتبر بنایا. اللہ اکبر. لیکن آج عورتیں مارچ میں نکلتی ہیں سڑکوں پر اپنے حقوق لینے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ غیر مسلم کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہمیں دیا کہ اگر تم تجارت نقد و نقد کر رہے ہو تو پھر اس کے اندر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حدود بیان کی ہیں، اگر تم ان کا خیال نہیں رکھتے تو یہ فسق ہے، لہذا تمہیں اس سے بچنا چاہیے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَر. پھر اسی طرح بتایا کہ اگر دوران سفر تمہیں کسی کو قرض دینا پڑ جاتا ہے اور وہاں پر کوئی گواہ بھی نہیں ہے تو تم کیا کرو. اس صورت میں یہ ہے کہ تم کوئی چیز گروی رکھ لو، یعنی اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھ لو، اس کے بدلے میں اس سے پیسے لے لو. جب اس کے پیسے واپس کرو گے تو اپنی چیز واپس لے لینا. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی کی مذمت بیان کی ہے، کیونکہ ایسا شخص جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اس کا دل گناہ گار ہے، کیونکہ دل ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، کسی شخص کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6871 ہے. 8واں رکوع ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر حکم دیا گیا کہ تمہارے دل کے ان اعمال پر بھی مواخذہ ہوگا جو تم دل میں سوچتے ہو، چھپاؤ یا ظاہر کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت زیادہ پریشان ہوئے اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نماز روزہ تو بجا لاتے ہیں مگر دل کے اعمال پر مواخذہ، یعنی وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اہل کتاب کی طرح سمعنا وعصینا کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، بلکہ تم یوں کہو کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب انہوں نے اس کا اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل کی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 125، کہ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ میں کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کیونکہ دل کے اعمال تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ان پہ تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں، دل کے ان اعمال پہ تمہارا مواخذہ ہوگا جو تمہارے اختیار میں، یعنی ایمان لانا انسان کے اختیار میں، کفر اختیار کرنا انسان کے اختیار میں، نیکی کرنا انسان کے اختیار میں ہے، گناہ سے بچنا انسان کے اختیار میں ہے، اس خیال پر مواخذہ ہے جس کو تم عملی شکل دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ لیکن جو وسوسات دل میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں ہے۔ سورہ باقرہ کی آخری دو آیات یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کی فضیلت کے ساتھ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور عطا کیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ باقرہ کی آخری دو آیات۔ اسی طرح ان کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ باقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5009 ہے۔ تو یہاں پر ایک خوبصورت دعا بھی ہمیں سکھائی گئی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان دو آیات کو رات کو پڑھنے کا لازمی طور پہ اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کی دوسری صورت ہے سورہ آل عمران۔ آل کا مطلب ہوتا ہے بیوی بچے یا ماننے والے، تو یہاں پر عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا توحید سے، سورہ البقرہ کی ابتدا قرآن مجید کے تعارف سے ہوئی، اور سورہ آل عمران کی ابتدا میں ان دونوں مضامین کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کی ابتدا سے تقریباً 83 آیت نمبر تک عیسائیوں سے بحث مباحثہ ہوا، ان کے مذہب کی تردید کی گئی اور انہیں سچا دین قبول کرنے کی دعوت دی گئی، کیونکہ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا جس میں 60 سوار تھے اور اس میں 14 ان کے معزز افراد تھے۔ انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا اور اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات سے کر کے قرآن کے اعجاز کو ثابت کیا اور فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، عیسیٰ رب نہیں ہے بلکہ رب وہ ہے جس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت سے ہمکنار کیا جائے گا، کیونکہ جو فوت ہو جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ رب وہ ہے جو بغیر سہارے کے خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ عیسائیوں کے عقائد کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے یا تین کا تیسرا ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ رب وہ ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا۔ رب وہ ہے جو خفیہ، پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کو جانتا ہے۔ رب وہ ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو خود تصویر بنائی گئی ہے، لہٰذا وہ رب نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت بیان کی کہ اس کی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں۔ محکم سے مراد یہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے، یا محکم سے مراد یہ ہے کہ وہ آیات جو اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی جیسے توحید و رسالت کے احکامات ہیں، اوامر و نواہی ہیں، حلال و حرام کے احکامات ہیں۔ اور متشابہ سے مراد وہ آیات یعنی قرآن پاک کی تمام آیات ہی فصاحت و بلاغت میں، مضامین اور معانی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اسی طرح متشابہ وہ آیات ہیں جن کا تعلق ان حقائق سے ہے جن کا انسان اپنے علم کے ذریعے سے یا اپنے حواس کے ذریعے سے ادراک نہیں کر سکتا، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، یا مر کر دوبارہ اٹھنے کی جو زندگی ہے اس کے جو حالات وغیرہ ہیں۔
یا ثواب اور عذاب کی جو حقیقت ہے، تو یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ پھر بڑی ایک خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ یہ دعا بھی آپ سب نے یاد کرنی ہے، یعنی یہ ہدایت پہ ثابت قدمی کی دعا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھ۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3522 ہے۔ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 10 سے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو پیشین گوئی کی ہے کہ چاہے تم مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، تمہیں باز آ جانا چاہیے، کیونکہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارا حال بھی ایسا ہی ہوگا جیسا تم سے پہلے آل فرعون کا یا باقی کافر اقوام کا ہوا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس پیشین گوئی کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تھوڑے سے مسلمانوں کو اتنے زیادہ کفار کے اوپر غلبہ دیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، جس سے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی باتیں ہیں وہ سچی ہے۔ میدان بدر میں کفار کی تعداد 1000 تھی اور مسلمان 313 تھے۔ یہ مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں ہونے والی پہلی جنگ تھی جو رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوئی۔ اس میں کفار کے 70 بڑے سردار مارے گئے تھے، 70 قیدی بن کر آئے تھے، اور مسلمانوں کے 14 لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے دنیا کی نعمتوں کا کہ یہ سب عارضی ہیں، یعنی انسان کو نفسانی خواہشات سے محبت ہوتی ہے، عورتوں سے، بیٹوں سے، مال و دولت سے، سواریوں سے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یاد رکھو یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اس لیے تمہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، وہاں پر پاکیزہ بیویاں عطا کرے گا، اور رضوان من اللہ، اور اللہ تمہیں اپنی رضامندی عطا کرے گا، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا تم اب خوش ہو گئے ہو؟ وہ کہیں گے ہم بھلا کیسے خوش نہ ہو کہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی اور مخلوق کو نہیں عطا فرمایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو سب سے بڑی ہے، سب سے افضل ہے، اور وہ نعمت میری رضامندی ہے، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7518 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب چیزیں اگر میرے راستے میں لگائی جائیں تو پھر یہ آزمائش نہیں ہے اور پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے، یعنی سامان کی چیز ہے، اور اس کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1469 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان نعمتوں کے حقدار کون ہیں؟ جو صبر کرنے والے ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، جو اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ وقت بہت اہم ہے۔ جیسے آگے رمضان المبارک بھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی سحری کے وقت دعائیں مانگنے کا اہتمام کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1145 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بارے میں بتایا کہ معتبر دین اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا جو دین تھا وہ اسلام ہی تھا، جس کی بنیاد توحید پر تھی۔ تیسرا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور ناحق اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرتے، یعنی نہ صرف یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے بلکہ جو ان کو اللہ کی آیات کی طرف بلاتا یہ اس کے بھی دشمن ہو جاتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جہنم میں صرف چند دن رہیں گے، اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا ہوگا، تمہارے باؤ اجداد کوئی بزرگ بھی تمہیں میرے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ یہودی یہ سمجھتے ہوتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ ہمیشہ ہمارے اندر ہی رہے گا، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ سے اسی بات پہ حسد کیا کہ نہیں آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا اور وہ ایمان نہ لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ اللہ ہی تمام تر بادشاہت اور عزت و ذلت کا مالک ہے، وہ جسے چاہے حکومت عطا کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ جو زندہ سے مردہ
اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بادشاہت اور عزت ذلت کا مالک صرف اللہ ہے تو پھر تمہیں کفار سے دوستیاں نہیں کرنی، کیونکہ کافروں سے دوستی اور ایمان ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر اس مسلمان سے لا تعلق ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1604 ہے۔ اور آج ہمارا رجحان ہے سارے ممالک کو چھوڑ کر ہم یورپ میں رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ چوتھا رکوع ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ بڑی اہم آیت ہے۔ ہر دور میں ہر انسان کا یہ دعویٰ رہا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو بتایا کہ میری محبت اگر تمہارے دلوں میں ہے تو میں نے اس کا ایک چیک کرنے کا معیار رکھا ہے کہ وہ میرے نبی کی اتباع کرے۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ وہی کام کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ان کاموں سے بچنا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ یہاں پر بدعت کی مذمت بھی ہو رہی کہ دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرنا اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو، بدلے میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کی اتباع، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہماری نجات نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میرا حکم آئے ان چیزوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا یا میں نے منع کیا تو وہ کہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے اسی کی پیروی کریں گے۔ سنن نبی داود کی حدیث نمبر 4605 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کی پیدائش کے بارے میں بتایا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو تعلیمات اس بارے میں سکھائی گئیں ان میں سے تیسری تعلیم یہ تھی کہ جیسے تم نے مال میرے راستے میں خرچ کرنا ہے، اپنی اولادیں بھی تم نے میرے راستے میں ہی پیش کرنی ہے۔ تو یہاں پر تذکرہ ہے حضرت مریم کی والدہ کی نظر کا کہ انہوں نے اللہ سے نظر مانی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کرنا تو میں اسے تیرے لیے وقف کر دوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بجائے بیٹی دی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ نے بیٹی مانگی، اللہ کی حکمت بیٹا مانگا، اللہ کی حکمت تھی کہ اس نے بیٹی عطا کی، پھر اس بیٹی میں سے اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا عطا کیا، جیسا بیٹا نانی نے مانگا تھا وہ نانی کو تو نہیں ملا، لیکن بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا عطا کیا اور پھر دنیا کے لیے اس کو ایک نشانی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خوبیاں عطا کی جو کسی اور میں نہیں تھی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی دعائیں انڈائریکٹلی بھی قبول ہوتی ہیں، اور کبھی دعاؤں کی قبولیت میں اتنا ٹائم بھی لگتا ہے۔ ہم جلدی کرتے ہیں دعا کر کے کہ میں نے یہ مانگا یہ مجھے ابھی مل جائے۔ انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، مجھے بہتر پتہ ہے آپ نے کیا چیز جنم دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ میں نے آپ کی بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں رکھا ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ رونے لگ جاتا ہے، سوائے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4548 ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا تذکرہ ہے جو ان کے بہنوئی حضرت زکریا علیہ السلام نے کی، یہ ان کا رشتہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3430 میں بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ مشہور ہے کہ وہ ان کے خالو تھے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم کی ایک کرامت کا تذکرہ ہے، کیونکہ خلاف واقع کسی چیز کا اگر صدور ہوتا ہے نبی کے ہاتھوں تو وہ معجزہ ہے، اور اگر ولی کے ہاتھوں ہوتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے مریم کہاں سے آئے ہیں؟ عقیدہ توحید چیک کیجیے حضرت مریم کا، کہتی ہیں ہوا من عند اللہ۔ آج ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں بڑی نیک ہوں اس لیے مجھے ملتے ہیں۔
میں یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں اس لیے مجھے ملتا ہے. کیا کہا؟ یہ میرے رب کی طرف سے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمارے اس دور میں شرک کسی وجہ سے زیادہ ہے. ہم نے ولی کی کرامت کو اللہ کی شان نہیں سمجھا. ہم نے ولی کی اس کرامت کو اس ولی کی شان سمجھ لیا کہ بھائی اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم شرک کی دلدل میں پھنس گئے. حضرت مریم کی کرامت انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے. زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئی ہیں ان میں سے چوتھی تعلیم ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے کثرت سے دعائیں خیر کرتے تھے اور صرف اللہ سے مانگتے تھے. اب جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا، ہنالک دعا زکریا ربا، جگہ بھی نہیں تبدیل کی، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے رب سے کال ملائی، اللہ مریم کو بے بوس میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی 120 سال کی عمر میں تو اولاد عطا کر سکتا ہے. اللہ مجھے پاکیزہ اولاد چاہیے، انک سمیع الدعا. یقین کی انتہا دیکھیے. اللہ اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. 16ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. انہوں نے بتایا اللہ ہر طرح سے میں اولاد کے قابل نہیں ہوں، لیکن تیری ذات پہ یقین ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آئیے اپنے رب کی طرف پلٹیے جو اتنی طاقتوں والا ہے، جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے. اس سے مانگیے. زکریا علیہ السلام والا یقین اپنے اندر پیدا کیجئے. اسی جگہ پر کھڑے ہو کے اللہ کو پکارا، اللہ پاکیزہ اولاد چاہیے. اور یا اللہ انک سمیع الدعا، اللہ تو دعائیں سنتا ہے. جب یقین سے مانگے تو پھر دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں. فوراً قبول ہوئی. اسی جگہ پر کھڑے اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی اور پھر یہ بھی بتایا کہ آپ کے بیٹے کا نام بھی میں خود رکھوں گا، اور یہ واحد بچہ ہے جس کا نام اللہ نے رکھا، یحییٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. یہ بھی بتا دیا کہ آپ کا بیٹا نبی ہوگا. آپ نے مجھ سے اتنے یقین سے مانگا ہے، آئیے میں اپنے انعامات آپ پہ نچھاور کرتا ہوں. آپ کے بیٹے کا نام میں نے خود رکھا ہے. آپ کا بیٹا نبی ہوگا، آپ کا بیٹا سردار ہوگا، اور آپ کا بیٹا نفسانی خواہشات پہ قابو پانے والا ہوگا. زکریا علیہ السلام اتنے حیران ہوتے خوشی سے، اللہ کیسے اولاد ہوگی؟ یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، پوری زندگی اولاد نہیں ہوئی، یا اللہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں مزید اطمینان کے لیے، یا اللہ کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرنی. اشارے سے بات کر سکتے ہیں، بولنا نہیں. اور صبح و شام آپ نے کثرت سے میری تسبیح بیان کرنی ہے، میری پاکی بیان کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو پتہ چلتا ہے کہ جب دعائیں قبول ہو جائیں، نعمتیں ملیں، تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہی مومن کی شان ہے. 5واں رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا حضرت مریم کا، ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران ہی کامل ہوئی. اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3411 ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو بذریعہ وحی ہم آپ کو بتاتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ میرے سچے نبی ہیں. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے کہ انسانی شکل میں آ کر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کو خوشخبری سنائی، اور جس کے اوپر وہ بہت زیادہ حیران ہوئی کہ میری طرف بیٹا کیسے پیدا ہوگا. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کیونکہ اولاد پیدا ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو انسان نکاح کرتا ہے اور جسمانی تعلق قائم ہوتا ہے، اور یا پھر زنا. تو میں نے تو یہ دونوں کام نہیں کیے، تو میری طرف بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ ایسے ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب وہ لفظ کن کہتا ہے کسی کام کو کرنے کے لیے تو وہ کام ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے کہ وہ لفظ کن کے ذریعے سے پیدا ہوئے. پھر ان کا نام اللہ تعالیٰ نے مسیح رکھا، یعنی مسیح کا لفظی معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا یا زمین کی سیر کرنا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں کہ وہ اونچے مرتبے والے ہوں گے، مقرب لوگوں میں سے ہوں گے،
بچپن اور بڑھاپے میں اللہ سے لوگوں سے کلام کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر ان کے معجزات ہیں جو ہم نے اسی پارے کے شروع میں پڑھ لیے ہیں. ہر معجزے کے بعد آتا ہے باذن اللہ. یعنی اگر وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو اللہ کے حکم سے، اگر مٹی کا پرندہ بناتے تو وہ زندہ ہو کر اٹھتا تو اللہ کے حکم سے، اگر وہ برس اور کوڑ کی بیماری والے کو ٹھیک کرتے تو اللہ کے حکم سے، اگر مردوں کو زندہ کرتے تو باذن اللہ. جس سے اللہ نے یہ ثابت کیا کہ نبی اپنی مرضی سے معجزہ صادر نہیں کر سکتے، اور ولی کا بھی کرامت کو دکھانے میں کوئی اپنا کردار نہیں ہوتا. اور یہی عقیدہ توحید ہے کہ سب کچھ کرنے کا اختیار ہمارے رب کے پاس ہے. پھر تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کے بارے میں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا یہودیوں نے منصوبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چال کو ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، میری چالیں سب سے زیادہ بہتر ہیں، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. چھٹا رکوع ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش ہوئی تو میں نے ان کو روح اور جسم کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، جو کہ دوبارہ سے قیامت کے قریب اس دنیا میں تشریف لائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسائیوں کو جواب دیا جا رہا ہے کیونکہ ان سے مکالمہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. اگر تم عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو تو پھر آدم علیہ السلام تو اللہ کا بیٹا کہلوانے کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی پیدا کیا. اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی اولاد نہیں ہے. پھر آیت مباہلہ ہے کہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مان رہے تو ان کو مباہلے کی دعوت دو. مباہلہ کیا ہے کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، خود بھی آ جاؤ. ہم بھی اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں اور خود بھی آتے، پھر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت مباہلہ دی تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دے دیں گے لیکن ہم نے مباہلہ نہیں کرنا. جزیہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں رہنے کے لیے ادا کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کر لیتے تو اس حال میں واپس جاتے، نہ اپنے اہل کو پاتے نہ مال کو. یعنی وہ جھوٹے تھے، ادھر ہی ان پہ اللہ کی لعنت برستی اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے. پھر ساتواں رکوع ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو دعوت دی ہے کہ ان چیزوں کی طرف تم آؤ، توجہ کرو جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. وہ کیا ہے؟ ہر شریعت کے اندر یہ حکم تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. ہر شریعت میں یہ حکم تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ہر شریعت میں یہ حکم تھا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں بنانی. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور ان کو اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی. پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کیونکہ یہودی کہتے تھے وہ ہمارے دین پر تھے، عیسائی کہتے تھے وہ ہمارے دین پر تھے، مسلمان کہتے تھے وہ ہمارے دین پر تھے، مشرکین کہتے تھے کہ وہ مشرک تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، بلکہ وہ حنیف مسلمہ، وہ ایسے مسلمان تھے جو اللہ کی طرف مائل تھے اور وہ اللہ کے ہی فرما بردار تھے. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی اور محبت کے زیادہ حقدار یہ نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کو خلط ولط کرنے کی مذمت بیان کی ہے کہ اہل کتاب کی یہ شرارت تھی کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، اس کے لیے وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور حق و باطل کو آپس میں ملاتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے تاکہ ان کو گمراہ کیا جا سکے. پھر آٹھواں رکوع ہے کہ جو یہودی تھے نا وہ کمزور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازش کرتے تھے اور اس کے لیے وہ کہتے تھے
آپس میں کہتے تھے تم ایسا کرو کہ صبح ٹائم ایمان لے آیا کرو، شام کو انکار کر دیا کرو۔ تو یہ جو عام لوگ ہیں نا، یہ سمجھیں گے کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا تو یہ یہودی اس پر ایمان لا کر پھر نہ پھرتے، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ تو اگر کوئی یہودی اسلام لانے کے بعد دوبارہ سے یہودی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ان کی ایک سازش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا اور بتایا کہ یہ ایمانت میں خیانت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کے عہد کو بیچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف روز قیامت نہ دیکھے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے علماء عوام کو یہ دھوکہ بھی دیتے تھے کہ تورات کو اس طرح سے پڑھتے کہ اپنی مرضی کی آیات انہوں نے شامل کی ہوئی تھی، تو وہ اس طرح سے پڑھتے، لوگوں کو یہ باور کراتے یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ یہودیوں کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ خود کو ربانی کہلواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہاں پر ڈانٹا ہے کہ تم نے کس طرح سے اپنے نیک لوگوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا ہے، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی میرا ایسا بندہ جس کو میں نے کتاب اور حکمت عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، وہ کبھی بھی لوگوں سے اپنی عبادت کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدتر ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3873 ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج ہمارے ہاں بھی تو یہی ہے، جو نیک بزرگ فوت ہوتا ہے اس کی قبر پہ مزار بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں اس شرک سے محفوظ فرمائے۔ 9واں اور آخری رکوع ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو تعلیمات اس بارے میں دی گئی ان میں سے 5ویں تعلیم یہ تھی کہ تم نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے، کیونکہ پوری مخلوق خداوندی میں سے اگر صداقت کی بات ہو تو صداقت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عدالت کی بات ہو تو عدالت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سخاوت کی بات ہو تو سخاوت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر نبوت کی بات ہو تو نبوت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق بھی کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس کے لیے تمہیں آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، کیونکہ ایک نبی کا منکر تمام نبیوں کا منکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1718 ہے۔ جو اس دین اسلام کو قبول نہیں کرتا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، لیکن اس لعنت سے نکلنے کا ایک طریقہ بھی ہے، اور وہ توبہ ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یعنی مرتد ہوتا ہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ واجب القتل ہے۔ اور کفر کی حالت میں مرنے والے کی توبہ اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے توبہ قبول کرتے ہیں جب تک غرغر کی حالت نہیں ہوتی۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3537 ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو کافر ہوئے کفر کی حالت میں مرے، اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی فدیے میں دے تو یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا، وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے پوچھیں گے
اگر دنیا کی ہر چیز دے دی جائے تو کیا فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم سے اس وقت جب تم آدم کی پشت میں تھے اس سے آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، شرک نہ کرنا، میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا مگر تم نہیں مانے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2705 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان احکامات کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ یا الہی ہمارے والدین پہ، ہمارے اساتذہ پہ، ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے۔ میرے مالک ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائیے۔ یا الہی جو مالی تنگی میں مبتلا ہیں اللہ وسعت عطا فرمائیے۔ میرے مالک جو مقروض ہیں اپنے خزانوں سے ان کے قرض ادا فرمائیے۔ الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔